الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصاویر۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ، کہ نہیں داخل ہوں گے فرشتے اس گھر میں، کل کتے کو کہتے ہیں، اور تصاویر اور یا تصویر۔ نبی علیہ السلام نے بعض مواقع پہ کتے رکھنا جائز بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سے وہ کتا ہے کہ جو آپ کھیتی باڑی کی ذمہ داری کے لیے رکھ رہے ہیں، یا جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں، یا گھر میں حفاظت کے لیے چوکیداری کے لیے رکھ رہے ہیں، یعنی ایسے کتا پالنا بھی جائز ہے اور اس کا رکھنا بھی جائز ہے۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کتے کو اس لیے پال رہا ہوں کہ یہ گھر کی نگہداشت کرے گا، گھر کی چوکیداری کرے گا، یا جو میں نے مال مویشی رکھا ہوا ہے باڑا ہے یہ اس کی چوکیداری کرے گا، یا جو میری کھیتی باڑی کا فصل ہے یہ اس کی چوکیداری کرے گا۔ تو ایسے مواقع پہ نبی علیہ السلام نے کتے رکھنا جائز فرمایا ہے۔ پھر ایسا کتا رکھنا کہ جو شکار کے لیے ہے، یعنی وہ شکاری کرنے کے لیے، شکار لے جانے کے لیے ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شکار کرنے والے کے لیے شکاری کتا رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کتا جو شوقیہ رکھ رہا ہے، آج آپ کل دیکھ رہے ہیں کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان شوقیہ کتا رکھ رہا ہے، چاہے اس کتے کا بچہ ہے یا بڑا کتا ہے، وہ شوقیہ رکھ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کتے کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے شوقیہ کتا رکھا، یعنی شوق کے طور پہ اس کتے کو پال رہا ہے، اس کی نگہداشت کر رہا ہے، اس کو پروان چڑھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے پہاڑ کے برابر، قیرات کہتے ہیں پہاڑ، یعنی اس کے برابر روزانہ کی سطح پہ اس کی نیکیاں اس کی کم سے کم ہو رہی ہیں۔ یعنی جو دن بھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ڈیلی کی بنیاد پہ اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں کہ اس بندے نے کتا رکھا ہے، شوقیہ طور پہ یہ کتے کو پال رہا ہے، یعنی اس کو کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، اس کے رہنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیاں کم ہو رہی ہیں، یعنی پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں روزانہ کی، یہ نہیں کہ مہینے بعد یا ہفتے بعد، روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیاں کم ہو رہی ہیں۔ یہ اس کتے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ شوقیہ پہ رکھ رہے ہیں، یعنی ایک بندہ ایسے، دوسرا اس میں یہ بھی آتا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں چوری نہیں ہو سکتی، یہ چور نہیں آ سکتے، ویسے اس نے بہانہ، اس کے ذہن میں یہ بہانہ بن چکا ہے کہ چلو شوق کا شوق بھی ہو جائے گا اور چوکیداری بھی ہو جائے گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیت اس کی شوقیہ ہے، بعد میں چوکیداری آ گئی تو یہ معاملہ خراب ہے۔ یہ وہی اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ اب جو آپ کتا رکھ رہے ہیں، یعنی جانور کی حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں یا گھر میں چوکیداری کے لیے رکھ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی علیحدہ اس کا باڑا بنایا جائے، یعنی اس کی جو کوٹھڑی ہے، اس کا جو دڑبہ ہے، یا جو آپ اس کو رکھ رہے ہیں وہ گھر کے علیحدہ حصے میں ہو، تاکہ اس کا گزر بسر اس کے اندر دہلیز کے نہ ہو، یعنی چھت پہ آپ اس کا بنا دیں، یا کوئی ایسی جگہ ہے جو گھر کے علیحدہ کوئی حصہ ہے وہاں پہ آپ اس کی کوٹھڑی وغیرہ بنا سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ایسی چیزیں رکھنا نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیز حرام ہے۔ اگر آپ پالنا کے شوقین ہیں تو بکری پال لیں، بھیڑ پال لیں، دمبا پال لیں، یعنی جو پالتو جانور ہیں اس کا تو رکھنا بھی جائز ہے اور اس کی پالنا بھی جائز، اس کی حفاظت کرنا بھی جائز ہے، لیکن کتا تو ہے ہی حرام ہے، چاہے آپ حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں پھر بھی وہ حرام ہے، اس کا پالنا پھر بھی حرام ہے۔ لیکن بعض مواقع پہ نبی علیہ السلام نے جو جائز فرمایا ہے تو وہ جائز کی حد تک تو ہے، لیکن جو شوقین ہیں اس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیاں خراب ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔